السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 181، سورۃ النساء، آیت 138 تا 141۔ پارہ نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما الذین يتخذون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستعوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ منافقوں کو خوشخبری دے دیجیے کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ جو کافروں کو مومنوں کے سوا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو بے شک عزت سب اللہ تعالی کے لیے ہے، اور بلا شبہ اس نے تم پر کتاب میں نازل فرمایا ہے کہ جب تم اللہ تعالی کی آیات کو سنو کہ ان کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ بے شک تم بھی اس وقت ان جیسے ہو۔ بے شک اللہ تعالی منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ وہ تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ مل جائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے اور ہم نے تمہیں ایمان والوں سے نہیں بچایا تھا۔ بس اللہ تعالی تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالی کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہیں بنائے گا۔ بشر، آپ خوشخبری دے دیجئے المنافقین،
منافقوں کو، بِأَنَّ اس بات کی کہ بے شک لہم ان کے لیے عذاب ہے، علیما بہت دردناک، الذین وہ لوگ جو یتخذون بناتے ہیں الکافرین کافروں کو اولیاء دوست، من دونی سوائے المومنین مومنوں کے، ایبتغون کیا وہ تلاش کرتے ہیں عندہم ان کے پاس یعنی کافروں کے پاس العزت عزت، فإن العزت چنانچہ بے شک عزت للہ اللہ تعالی ہی کے لیے ہے، جمیعا ساری کی ساری، وقد اور تحقیق نزلہ اس نے نازل کیا علیکم تم پر فی الکتاب کتاب میں، ان یہ کہ اذا جب سمیتم تم سنو آیات اللہ اللہ تعالی کی آیتیں، یکفرو کہ کفر کیا جا رہا ہو بہا ان کے ساتھ، ویستہزأ اور استہزاء کیا جا رہا ہو بہا ان کے ساتھ، فلا تقعدوا تو نہ تم بیٹھو معہم ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث کسی اور بات میں غیر ہی اس کے علاوہ، انکم بلا شبہ تم اذن اس وقت مثلہم ان جیسے ہی ہوگے، ان اللہ تحقیق اللہ تعالی جامع جمع کرنے والا ہے المنافقین منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جہنم میں جمیعا سب کو، الذین وہ جو یعنی منافق یتربصون انتظار کرتے ہیں بکم تمہارے تعلق سے، فإن پھر اگر کانا ہو لکم تمہارے لیے فتح من اللہ اللہ کی جانب سے، قالو تو کہتے ہیں الم نکن کیا نہ تھے ہم معکم تمہارے ساتھ، وإن کانا اور اگر ہو للکافرین کافروں کے لیے نصیب کچھ حصہ یعنی غلبہ، قالو تو کہتے ہیں الم نستعوذ کیا نہ ہم غالب آنے لگے تھے علیکم تم پر، ونمنعکم اور ہم نے بچایا تھا تمہیں، یعنی کیا نہ بچایا تھا ہم نے تمہیں، من المومنین مومنوں سے، فاللہ پس اللہ تعالی یحکم فیصلہ کرے گا بینکم تمہارے بیچ یوم القیامہ قیامت کے دن، ولن یجعل اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالی للکافرین کافروں کے لیے، علی المؤمنین مومنوں پر سبیلا کوئی راہ یعنی کوئی غلبے کی راہ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ رب العالمین ہمیں سچے دل سے مومن ایماندار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہماری زبان پر ہو وہی ہمارے دل کے دریچوں میں ہو۔ فرمایا منافقوں کو دردناک خوفناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ یہاں لفظ بشارت بطور طنز کے کہا کہ ان کافروں کے لیے ان منافقوں کے لیے منافقوں کی باتیں ہیں، اور ان منافقانہ علامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ منافق مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے یا یہ چاہتے یا یہ کوشش کرتے ہیں کہ کافروں کو دوست بنا کر ہمیں عزتیں مل جائیں گی، اور یہ منافقانہ علامات میں سے ہیں۔ اب کسی پر ہم منافق ہونے کا فتویٰ تو نہیں لگا سکتے، یعنی کسی کو یہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے کہ یہ منافق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ بہتر جانتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ جو لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے اپنے پیغمبر کو آگاہ کر دیا کہ یہ منافق ہیں، اللہ رب العالمین نے منافقوں کے نام تک بتا دیے، جیسے امام المنافقین رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اور اسی طرح دیگر لوگ۔ تو لیکن یہ ہے کہ منافقانہ علامات بعض لوگوں میں پائی جاتی ہیں،
اب بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کافروں کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں اور کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں اور کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں. بہت سے کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جنہوں نے ایمانداروں کی بجائے کافروں کو خود کا دوست بنا رکھا ہے. مثلاً ہیں کلمہ پڑھنے والے مسلمان، حکمران ہیں یا جرنیل ہیں یا پبلک میں سے ایسے بے شمار لوگ کہ جنہوں نے امریکہ کو اپنا دوست بنا رکھا ہے. بعض مسلمان جن کے اسرائیل کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں، بعض مسلمان جس کے رشیا کے ساتھ، جن کے رشیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں، بعض مسلمان ہیں مگر انہوں نے اپنا دوست ہندوؤں کو بنا رکھا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ منافقانہ علامات ہیں. ویسے تو کافر کے ساتھ لین دین معاملات تجارت کیا جا سکتا ہے، لیکن کافر کو دوست بنانا یہ کوئی نہیں کرنا. اور دوستی میں بھی پھر دلی دوستی، تو اس کا تو خصوصی طور پر فرمایا. اللہ رب العالمین المائدہ میں فرماتے ہیں لا تتخذوا الیہود والنصارى. اللہ رب العالمین آل عمران میں فرماتے ہیں لا تتخذوا بطانة من دونکم. کافروں کو دوست نہیں بنانا، کافروں کو مومنوں کے سوا دلی دوست نہیں بنانا. تو کافروں سے دوستیاں لگانا اور یہ سمجھنا کہ ان سے دوستیوں کی وجہ سے ہمیں کوئی عزتیں ملے گی، کافر لوگوں کو آئیڈیل بنا لینا، ان سے یارانہ لگانا، تو یہ منافقانہ علامات میں سے ایک علامت ہے کہ منافقوں کی بھی یہی حالت ہوا کرتی تھی. کافروں کو دوست بنانا مومنوں کو منع ہے. عزت اگر کسی کو چاہیے، اگر کسی کو عزت چاہیے دین کے تعلق سے یا دنیا کے تعلق سے، تو وہ عزت ملے گی کہ جب بندہ ولی اللہ ہو جائے گا، جب بندہ اولیاء اللہ کو اپنا دوست بنائے گا. خود اللہ کا دوست بنیے، اللہ کے دوستوں کو اپنا دوست بنائیے، اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں عطا کرے گا. اور مومنوں کو چھوڑ کر کافروں اور منافقوں کو دوست بنا لینا اور سمجھنا کہ کافروں کی دوستی سے ہمیں عزت مل جائے گی، خاک ملے گی، عزت نہیں ملے گی، ذلت و رسوائی ملے گی. اور آج اگر یہ امت ذلت و رسوائی میں ہے تو بے شمار اس کی وجوہات میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم نے کافروں کو دوست بنا لیا ہے، ہم نے عزت کو کافروں کے ہاں تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اور ہم نے کافروں کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے، جبکہ ہمارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود، ہمارے پاس سیدنا ابو بکر موجود، عمر موجود، عثمان موجود، علی موجود، معاویہ موجود، ابو سفیان موجود. اللہ نے ہمیں ابو حنیفہ دیا، اللہ نے ہمیں مالک ابن انس دیا، اللہ نے ہمیں احمد ابن حنبل دیا، اللہ نے ہمیں محمد بن ادریس دیا، اللہ نے ہمیں ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری دیا رحمہم اللہ تعالی. تو جب اللہ نے ایسے، تو ہماری دوستیاں کن سے ہونی چاہیے؟ کون سے لوگ ہونے چاہیے؟ ان پاک باز ہستیوں کو ہم نے چھوڑا اور کافروں کو دوست بنا لیا اور کافروں کو آئیڈیل بنا لیا اور کافروں کے ہاں ہم نے عزت تلاش کرنے کی کوشش کی. نتیجہ یہ ہے کہ آج امت کے حکمران بالخصوص کافروں کو دوست بنائے ہوئے اور کافروں کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ یہ حکومتیں بھاری بھرکم مینڈیٹ لے کر آتی ہیں لیکن بھاری بھرکم رسوائیاں لے کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آتی ہیں. کافروں کو دوست بنا لینے والے سمجھتے ہیں کہ جناب وزارت عظمیٰ ہماری ہے، سمجھتے ہیں کہ صدر ہمارا ہے، سمجھتے ہیں کہ وزرائے اعلیٰ ہمارے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اسپیکر ہمارا ہے، لیکن نہیں، اس سے عزتیں کوئی نہیں ملے گی
جب اللہ تعالیٰ آپ کو عزت نہیں دینے والا تو کون ہے جو آپ کو عزت دے؟ عزت اور ذلت یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ اللہ رب رحمان کے ہاتھ میں ہے۔ عزتیں دینے والا کون ہے؟ کہ عزتیں دینے والا کون ہے؟ عزتیں دینے والا ہے۔ تو عزتیں کیسے ملیں گی؟ کہ جب ہم اللہ کو دوست بنائیں گے، اور جب ہم اللہ کے دوستوں کو دوست بنائیں گے تو آ کرے گا، ورنہ ہوگی۔ اس لیے یہ بھاری بھرکم مینڈیٹ لے کر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ذلیل اور رسوا ہو کر اپنا پیریڈ نامکمل چھوڑے جیل کی نظر ہو جاتے۔ للہ ملکی تؤتی الملک وتنزع الملک ممن تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے، جس سے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہی ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، آل عمران آیت 26 ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ بھاری بھرکم مینڈیٹ یہ عزتوں کا باعث نہیں ہے۔ کافروں کو آئیڈیل بنا لینا، کافروں کو دوست بنا لینا، ارے بے ایمانوں کو اور مرتدوں کو اکنامک کے وزیر ایڈوائز کر کے یہ سمجھ لینا کہ اسے آئندہ 5 سالوں میں یہودیانہ انٹرنیشنل ایوارڈ ملنے والا ہے اور تمہارے ملک کی معیشت ترقی کر جائے گی، ہرگز نہیں ہوگی۔ اگر عزت تلاش کرو گے، ترقیاں تلاش کرو گے کافروں اور مرتدوں کے ہاں، اللہ تمہیں ذلیل کرے گا، اللہ تمہیں رسوا کرے گا۔ اور اگر اللہ کو دوست بناؤ گے، اللہ کے دوستوں کو دوست بنا لو گے تو پھر عزتیں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ تو اس سے پہلے کی حکومتیں جو ان مرتدوں قادیانیوں کو اپنا بھائی کہا، انہیں ملک کا سرمایہ بتلایا، بھاری بھرکم مینڈیٹ کے باوجود یہ لوگ کیسے ذلیل ہوئے، کیسے رسوا ہوئے، اور کیسے یہ پاناما کے شکار ہو کر جیل کی سلاخوں پیچھے خاندان سمیت ہوئے کہ نہ ہوئے؟ تو جب وہ ذلیل اور رسوا ہو گئے کافروں اور مرتدوں کو اپنا بھائی کہہ کر، تو جو مرتد کو اکنامک کے وزیر ایڈوائز کرے، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ اسے عزتیں ملے گی یا اسے رسوائیاں ملیں گی؟ انشاءاللہ ہماری آنکھیں دیکھیں گی کہ قادیانیوں کو وزیر لگانے والے اللہ انہیں بھاری بھرکم مینڈیٹ کے باوجود کتنا ذلیل کرتا ہے اور رب تعالیٰ انہیں کتنا رسوا کرتا ہے۔ تو فرمایا منافقوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے۔ اجی منافق ہے کون؟ کیا ان کے کرتوت ہے؟ کیوں ان کو اتنا عذاب؟ فرمایا وہ جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں اور ان کے پاس سے عزت ڈھونڈتے ہیں، جبکہ عزتیں تو سب کی سب اللہ کے لیے ہیں۔ وہ رب جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل ہو رسوا کر دے۔ تو چاہیے مومنوں کو کہ وہ مرتدوں کو اور کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہو، مذاق کیا جا رہا ہو، تو ایسی مجلسوں میں ہرگز نہیں بیٹھنا جہاں اللہ کی آیات کا، جہاں شریعت کا، جہاں پیغمبر کی توہین ہو رہی ہو، مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہرگز نہیں بیٹھنا یہاں تک کہ وہ کسی اور معاملے میں مشغول ہوں اور ان برے کاموں کو چھوڑ دیں۔
اور اگر کوئی اس کے باوجود ان لوگوں میں بیٹھتا ہے تو فرمایا کہ وہ بھی پھر انہی کے جیسا ہوگا. اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ نے منافقوں اور کافروں دونوں کو جہنم میں ڈال دینا ہے. اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے ترین درجے میں رہنے والے ہوں گے. اوپر بڑے بڑے کافر ہوں گے، قارون، حامان، شداد، ابو جہل، یہ سب اوپر اوپر ہوں گے. جو منافق ہوگا وہ سب سے نچلے درجے میں ہوگا. اب آپ کو پتا ہے بندہ جب کھاتا ہے پیتا ہے تو ٹٹی پیشاب بھی کرتا ہے نا. جہنمیوں کو بھی اللہ تعالیٰ کھانے کو بھی دے گا، پینے کو بھی دے گا. جو دے گا اس کا منظر بیان ہو چکا. تو جہنمی کھائیں گے بھی اور پیئیں گے بھی نا. تو ابو جہل اور فرعون کھانے پینے کے بعد ٹٹی پیشاب بھی تو کرے گا. تو اوپر موجود لوگوں کا ٹٹی پیشاب کہاں کو آئے گا؟ نیچے موجود ان منافقوں کے بوتھوں میں اور ان کے منہوں میں پڑے گا. تو منافق کے تعلق سے فرمایا یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں رہنے والے ہوں گے. تو پتہ چلا جو گندے لوگوں کی مجلس میں بیٹھا رہے تو وہ بھی پھر انہی لوگوں کے جیسا ہو جاتا ہے. اس لیے بھائیوں، جہاں شریعت کا مذاق ہو، اللہ کی آیات کا مذاق ہو، پیغمبر کی گستاخی ہو رہی ہو، ایسی جگہ پر ہرگز کسی بھی صورت میں نہیں بیٹھنا چاہیے. منافقوں کے تعلق سے فرمایا کہ وہ انتظار میں ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی کیفیت میں ہوتے ہیں، گو مگو کا شکار ہوتے ہیں. اگر مسلمانوں کو فتح اور کامیابی ملے تو کہتے ہیں یار ہم بھی تو تمہارے ساتھ کے ہیں. اور اگر کافروں کو کوئی غلبہ ہو جائے تو پھر وہ کافروں کے پاس جا کر ان سے مانگتے ہیں اور ان کے نام کی مالا جپنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کا دم بھرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے دن قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. یعنی بظاہر منافق کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن ان کی حقیقت کھول دی جائے گی اور یوں یہ منافق جہنم رسید کر دیے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں سچا پکا مخلص مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی منافقت سے بھی بچائے اور منافقانہ علامات سے، نشانیوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.